مومنین سے گزارش ہے کہ تمام مومنین کے لیے اختتام جشن پہ تمام مومنین کے لیے امام زامن کی نیاز برکات امام رضا علیہ السلام اور اختتام پہ تمام صلاۃ مومنین کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام ہے. تمام صلاۃ مومنین سے گزارش ہے وہ لنگر لے کے جائیے گا. اور ایک اور اعلان سماعت فرمانے 2 مئی کو امام بارگاہ ام کلثوم بابا کام تلا کا بعد از نماز ظہر ایڈمن عزداری نے اقبال زبان باقر علی خان کے زیر اہتمام ایک بہت بڑی مجلس سزا ہوگی جس میں بابا سید احمد حسن شیرازی، ذاکر علی عمران جعفری، ذاکر ملک علی اعظم کھوکھر، ذاکر اون صابر بین اور اسلامی مجلس میں تابوت امام رضا علیہ السلام ذاکر سید علی حیدر بخاری برآمد کروائیں گے. تمام صلاۃ مومنین سے بھرپور شرکت کی صدا ہے. کل بعد از نماز ظہر مرکزی امام بارگاہ سرپاک میں جشن امام رضا علیہ السلام منعقد ہوگا جس میں علامہ علی ناصر حسین دلہڑا، ذاکر ملک منتظر مہدی لاہور، ذاکر ملک شفقت رضا شفقت لاہور، ذاکر علی عمران جعفری اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے. تمام صلاۃ و مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے. صلوات سارے مل کے بلند آواز نہ پڑھیں. جتنا آل محمد مقام زینت بلند ہے اتنی بلند صلوات. جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے، بہت شکریہ، جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مصلی پر تو مسلمان نہیں ہے. جس شخص کو عمران کا عرفان نہیں ہے مر جائے مصلی پر مسلمان نہیں ہے. اس دین کو کس طرح کہوں دین محمد جس دین میں سفیان ہے عمران نہیں ہے. جن نام علی چنگا لگ رہا ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری. بہت مہربانی بہت شکریہ. بادشاہ حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ آباد نشاد رکھے. کائنات کی مالکین آپ کو کسی کمینے کا موقع نہ کرے. ہمیں دعوت خطاب دروں میں انتہائی واجب الاکرام عالمی شعر یافتہ منقبت خان ماسٹر محمد شاہ آپ کراچی سے کہ وہ زیب منبر ہوں. پر محمد و آل محمد بلندر صلوات. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا محمدا والسکینہ بولایۃ امیر المؤمنین واولاد المعصومین. صلوات صادق آل محمد فرماتے ہیں ہماری ذات پر درود بھیجنے سے دلوں کے نفاق ختم ہوتے ہیں. تو درود کو قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پڑھاتے ہیں. جتنا جتنا مقام آل محمد کا اپنے ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں. محمد محمد میں جانتا ہوں خاصا وقت ہو گیا ہے، دیر بھی بہت ہو گئی ہے، حالات بھی آپ کے سامنے ہے، موسم بھی بدل گیا ہے، لیکن اس میں نہ پانی کا قصور ہے نہ کسی پڑھنے والے کا قصور ہے. یہ آپ کا حوصلہ ہے، یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے آپ پڑھنے والوں جو کر رہے ہیں رات کے اس وقت اس پہر بھی بیٹھ کے ذکر حسین، ذکر علی، ذکر مولا رضا سن رہے ہیں. میں آپ کو یہ دیکھ کے دعا دے رہا تھا یہاں اتنی دیر سے بیٹھ کے. جب میں رستہ طے کر کے آیا میں نے کہا اس قوم کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. یہ قوم واقعی دعا ہے کہ گھر بار چھوڑ کے موسم کی فکر چھوڑ کے رات کے اس پہر بیٹھی اپنے مولا کا ذکر سننے. تو میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو دعائی دے رہا تھا کہ مولا امام زمانہ آپ سب کو ایسے ہی رکھے. حسن بھائی سے میرا وعدہ تھا، وعدہ وفا ہو گیا ہے. تو اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، میں جبر بھی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتہ وقت بھی بہت ہو گیا. یہ بشری فطرت ہوتی ہے کہ بندہ سن کے تھک بھی جاتا ہے. تو آپ کی مرضی آپ بولیے گا، آپ کی نامرضی آپ نہ بولیے گا. آپ سن بھی رہے ہوں گے تو مولا آپ کو دونوں صورتوں میں سلامت رکھے.
کوشش یہ ہوگی کہ اگر میری بات آپ کو سمجھ آئے تو آپ میرے ساتھ بولیں. یہ رستہ ایک طرف میں کراچی سے آیا ہوں، صرف یہ کہ عزاداروں کے چہروں کی زیارت ہو جائے گی. تو پہلے تو آپ سب کو سلطان عرب سرکار مولا رضا کی آمد کی مبارکباد. مالک آپ کو اپنے ظہور کے صدقے میں سدا بادشاہ رکھیں. ہمارے حسن بھائی خانوادی کی یہ سالانہ عبادت ہے جناب سیدہ، اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مجھ سے پہلے جو پڑھ گئے مولا ان کا پڑھنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا، ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اس ذکر کے صدقے مولا ہمیں ایران کی، کربلا کی، مدینہ کی اور جہاں جہاں آل محمد کے مقدس مقامات ہیں، اس دن کے صدقے مولا ہم سب کو زیارت نصیب فرما. تو آپ کی اجازت ہے میں پڑھوں؟ آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے. شہزادے تھوڑا سا بھائی جان آپ لوگ آگے آ جائیں. یہاں تشریف فرما ہے. آپ لوگ بزرگان جو ہے وہ بھلے ٹیکہ لگا کے بیٹھے، جو جوان ہیں وہ میرے ساتھ سفر کیجیے گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ قاسم بھائی محنت تو کرنی پڑے گی، تو میں بھی اپنی پوری جان لگاؤں گا، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی پھر میرے ساتھ سفر کریں. ایسی ہے بھائی، دیکھتے رہیے. 4 مصروں سے آغاز کروں میں. سرکار علماء پڑھتے ہیں عربی میں، پڑھ تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن اس کا ترجمہ بتاؤ وہ ہوتا کیا ہے. نہیں اس طرح بولیں گے تو پھر میں ویسے ہی حسن بھائی کو کام میں سنا دیتا ہوں. ذاکر میں یہ ذکر سننے بیٹھے ہیں نا، اب یہ رات کے 1 بج رہا ہے، اب ذاکر واکر نہیں سنا جاتا، اب ذکر سنا جاتا ہے. تو اب میں 4 مصرع پڑھتا ہوں تو خطبہ ہوتا کیا ہے. بات اچھی لگے تو پھر آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. مائک والے بھائی مولا آپ کو بھی سلامت کرتے، بہت اچھا مائک چلا رہے ہیں بھائی آپ، تو جیتے رہیے آپ. وہ خطبہ ہے کیا؟ صبر کرتا ہے، چین کرتا ہے تو جو چاہے، وہ عین کرتا ہے. کوئی صداعت ہی تو کرتی ہوگا، جو بھی کرے گا وہ دعالے ہی کرتا ہے صداعت سے. تو صداعت کو ذرا مشکل ہو کے سن لیں تو آپ نے بالکل فری ہو کے سننا ہے. اگر خواہش اچھی لگے تو ہاتھ اٹھانا. خواہش کیا ہے؟ بارش قبلتین لکھ دینا. آپ جو مصرع سنتے ہیں بارش قبلتین لکھ دینا، تو نور سے نور عین لکھ دینا. بھائی جو رات کے اس پہر جشن میں بیٹھا ہے جیسے کرا چاہیے، لکھنا کیا ہے؟ کچھ بھی لکھنا
کفن پر میرے بس غلام حسین غلام حسین اب چلے میں مخدوم تو پڑھتا ہوں لیکن میں صرف ماحول بنانے کے لیے میں اپنی پسند سے دیکھیں سرکار لنگر میں ہونا ہے نا لنگر میں سچی بازاروں میں بیٹھا ہوں میں کراچی سے چلا ہوں بابا جان میں نے لنگر نہیں کیا میں آپ کے ساتھ ہی یہ جان بھی جو ہے نا میں نے مولا سے میں کہا مولا دے دے میں رات لیا ڈیوٹی کروں میں صبح 10 بجے کا نکلا ہوں ٹھیک ہے لنگر آپ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے یہ اصل میں میں وہاں ممبر سے اترا ہوں سیدھا گاڑی میں بیٹھ کے یہاں آ گیا پنڈی سے میں کہا نہیں لنگر ہمیں سنائی کے بعد تو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا رات کے 1 بجے میں مولانا صاحب پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنی پسند سے اگر آپ کہیں تو یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا اس کی ردیف ہے کیا بات ہے کیا ردیف ہے نہیں کیا ردیف ہے اب آپ لوگوں کی کیا بات ہے وہ میں شعر میں پڑھتا ہوں صرف کے لیے آپ شعر بھی پڑھتے ہیں میں مطلع نہ کرتا ہوں بولنا ہے لیکن میں یہ نہیں کہ ویسے بولنا شیر پہ بولا صدقے خدا کو خدائی چکے یاری تیرے سجدے کیا بات ہے اب جو بول سکتا ہے جس کے صدقے خدا کو خدائی چکے یاری تیرے سجدے کی کیا بات ہے جس پہ نازل ہوئے ہیں حسین و حسن فاطمہ کے مسلح فاطمہ کے مسلح کی بھائی میں مصرع پڑھوں گا اگر آپ کے لوح دل تک آ گیا تو میرا یہاں آنا قبول ہو جائے گا میں اگر آپ نے اس رخ سے حسین سنا ہو تو نہ بولنا بات نہیں ہو تو پھر ویسے بولنا او حسین کون ہے بھائی جان بیٹھا پوچھنے محمد پہ اس ناز سے جیسے سجدے کا مالک بھی شبیر ہے پتہ نہیں بولا پھر بتا رہے گا بیٹھا پوچھنے محمد پہ اس ناز سے جیسے سجدے کا مالک بھی شبیر ہے جو رسالت کو سجدے سے اٹھنے نہ دے مصطفیٰ کے نواسے کی کیا
اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سے پہلے میں حسن بھائی کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹینشن نہیں کرنی۔ حسن بھائی نے کہا ہے کیا اچھا، یہ ہم کا اعتراض ہے نا، یہ شیعہ حضرات نعت کب پڑھتے ہے یا نہیں؟ یہ رسول اللہ کی شان کم پڑھتے ہیں، مولا علی کی زیادہ پڑھتے ہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے تو ہے ہی کے بات کہ ہم تو رسول اس کو مانتے ہیں جو علی کا مولا ہو۔ ایسا نہیں لگا، ہمارے یہاں نعت کا معیار کیا ہے؟ اب میں نعت کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اور یہ آپ کی طرف سے دلی، اگر شیعہ نعت پڑھے تو ایسے پڑھتا ہے، اور شیعہ نعت سنے تو ایسے سنتے ہیں۔ مسلم کی کیا بات ہے، سجدے کی کیا بات ہے، نوازے کی کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں نعت کا کیا معیار ہے؟ کیا سارے بولنے میں میں نے کچھ بھی نہیں لینا آپ سے، میں نے صرف یہی لینا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو میرے وہاں پہ کام آئے گا۔ جب یہی تو جاتی بابا چیزیں نیچے، اور کیا جاتی کہ یار بندہ ذکر کر رہا تھا کہ جتنا ثواب مشاق کو مل رہا ہے اتنا سب ثواب کو مل رہا ہے، کیونکہ علی کے ذکر کو اتنا ہی بولتے مصطفیٰ کے سینے کی اسپیشل لینے بھی آئے بات ہم تم منا لیں انجوائے کریں تو بول کے سکتے کیا بات ہے شیخ روز کا انکل جی آپ کی نظر کرتا ہوں شیخ ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، یہ آپ نے پڑھا تھا نا، ہمارے یہاں نا علم کی نسبت ہے ابوالفضل سے، ذوالجلال کی نسبت ہے حسین سے، اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا، مباہلے میں حسنین ہو گئے رسول کے بیٹے نہیں بڑھے، مباہلے میں ہو گئے امام حسن امام حسین رسول کے بیٹے، صفین سے ہو گیا عباس علی کا بیٹا، کیونکہ مولا نے کہا تھا نا میں چاہتا ہوں آج میرا بیٹا کوئی کر کے، تو سب سے پہلے سرکار محمد حنفی ہو گئے بابا میں جاؤں، علی نے کہا تم نے سنا نہیں میں چاہتا ہوں میرا بیٹا کوئی لڑے، اب علم ہو گیا عباس علی کا بیٹا عباس، ذوالجلال حسین سے نسبت مباہلے میں ہو گئے، جو اب نہیں بولا پتا نہیں پھر کب بولے گا کیا آپ جیت رہے ہیں، آپ یہ بولیں تو لطف ہے نا سرکار، میرے بیٹے کا سالار ہے حشر تک، یعنی تیرے بیٹے کے میرے بیٹے کا سالار ہے حشر تک، یعنی تیرے بیٹے کے آپ کی بھی کیا بات ہے؟ میں دو چار شعر امام رضا کے پڑھتا ہوں کیونکہ ذکر ہے مولا رضا کا، اگر تھکے نہیں ہیں تو تھکنا تو مجھے چاہیے جتنی جان لگتی خاصا ٹھیک ہے
اس لیے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. دو چار شعر پڑھتا ہوں. وہ شعر کلام نہ سنا ہوں, شعر تو تقریباً سنا ہوگا. اور آپ کے چہرے یہ جو ماحول ہے, ثنائے امام رضا میں رہوں گا, ثنائے امام رضا. میرے پاس سوزی تو ہے نہیں, کوئی سوزی ہے بھائی؟ میرے پاس سوزی تو نہیں, میرے پاس یہ عزدار ہے. تو میرے ساتھ آپ نے ایک بات آواز دے دی تاکہ احساس ہو محمد شاہ ہم تیرے ساتھ ہیں. ہاں ثنائے امام رضا. پہلے لفظ سن لیں, جب تک سارے بولے کہ میں ثانی پڑھوں گا نہیں, کیونکہ ثانی عظیم ہے. ثنائے امام رضا میں رہوں گا. میں یہ بول رہا ہوں, ہاں ثنائے امام. سرکار آپ اگر جان والا رضا کی ثنا ہو تو بات ثنا کیا ہونی چاہیے؟ ثنا ثنائے امام رضا میں رہوں گا تو ہمیشہ نجف کی ہوا میں رہوں گا. ثنائے امام رضا میں رہوں گا. لوگ سارے بھائی جائے گا جو ہم بزرگان میں بیٹھے, اب تو ماشاءاللہ سارے ہی آمادہ ہو گئے. بابا جان پہلا شعر ہی پڑھ دیتا ہوں. حسن بھائی جان آپ سے لے کے شعر پڑھتا ہوں. جو آپ بیٹھے ہیں نا, کوئی رات کا اس ٹائم ہو گیا, حسین اگر عزاداری ہوتی آپ یقیناً اس وقت بیٹھے ہوتے. اگر مجلس ہو رہی ہوتی آپ اس وقت بھی یقیناً بیٹھے ہوتے. محفل ہو رہی ہے, اب جسے یقین ہے کہ وہ کسی کام کے لیے ہوا ہے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. جسے یقین ثنائے امام رضا میں رہوں گا, ہمیشہ نجف کی ہوا میں رہوں. مولا ہمت ہے میں شعر پڑھوں اور یہ قبول کر لیں شعر جو اس کام کے لیے اس کا ہاتھ اٹھے. کون سا کام؟ بنایا گیا ہوں میں ماتم کی خاطر, بنایا گیا ہوں میں ماتم کی خاطر, صدا سیدہ کی دعا میں رہوں گا. ثنائے جو کربلا گیا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں. آج کے دن کے صدقے مولا آپ کو ہم سب کو کربلا لے گئے. امام رضا کے ظہور کے صدقے آپ ہم مشہد کربلا جو شام کے حالات میں بھی کرم فرمائے, ہم شام کی زیارت ہو جائیں. اب میں شعر پڑھ رہا ہوں, شعر پڑھتا ہوں. میں رہوں گا حضور. اب جسے زیارت پہ جانا ہے نا اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. بھائی کسی بزرگ سے لینے کے لیے کوئی چیز ہاتھ کو اٹھانا پڑتا ہے نا. آج اللہ کے گھر میں خوشی ہے نا. تو اگر پروردگار سے مانگنا ہے, وہ اگر کچھ
دے گا تو ہمیں ہاتھ تو اٹھانا چاہیے نا کہ وہ اپنے صدقے محبوب کے صدقے میں دے رہے ہیں. اب جس کو خیرات چاہیے رہوں گا اس دروازے کی خدمت کرنے والے کا کیا صلہ ہے؟ حسن بھائی کی طرف سے جو جواب سینڈ کرتا ہے وہ کیا کہے گا؟ ہمیشہ نجف رہوں گا، ہمیشہ نجف کی ہوا میں رہوں گا. مولا کی نہیں، مولا کے چاہنے والے کی کیا؟ ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت، ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت. کیا خراسان یا کربلا، میرا بھولا. ہو گیا میرا ٹائم؟ آخری شعر یاد ہے، ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت. آج اس پہ ہے، ملے گی مجھے میری مرضی کی جنت خراسان یا کربلا میں. آخری شعر پڑھنا، لیکن آپ نے سننا ایسا ہے کہ آخری شعر اب آپ کا سننا بتائے گا بھوک کتنی لگ رہی ہے. میرا پڑھنا تو بتا رہا ہوں، شاید آپ کو بھوک بڑی لگی ہے، کچھ 15-16 گھنٹے ہو گئے، لیکن میں اپنی جان سے لگا کے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. آخری شعر آپ کی طرف سے، بانیال کی طرف سے، جو اتنی رات تک خوش ہو رہا تھا نا بھائی جان، جو رات کے اس پہر تک خوش ہو رہا تھا، ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی شعر پڑھوں گا. ہاں میں مولا امین کا پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس پہ مائنڈ اپ ذرا ملک صاحب یہ والے کچھ شعر نہیں پڑھے آپ نے. اچھا نہیں ایک بار ساتھ ہوئے گا. سجدے کبھی بھی اس کے خدا تک نہ جا سکے. منظار حسین فقط زار اللہ. سجدے کبھی بھی اس کے خدا تک نہ جا سکے، گھر بندر حسین پہ سجدہ کیے بغیر. سجدے کبھی بھی اس کے خدا تک نہ جا سکے، گھر بندر حسین پہ سجدہ کیے بغیر. گھر تو بنا زمین کا وہ خطہ ہے کہ جہاں اللہ سب سے ملتا ہے پردہ کیے بغیر. پھر پڑھو مجھے. چلے میں اس کا مقطع پڑھ دوں، وہ آپ کے اس سے ہو جائے گا. ہاں ثنائے امام، انہوں نے کیا بولا؟ ملتا ہے وہاں اللہ پردہ کیے بغیر. ایسی ہے. چلے اس میں شعر سنا دیتا ہوں، اگر بات اچھی لگے تو بولیے گا. رہوں گا کہاں رہوں گا؟ جہاں اس کے مولا وہاں ان کا اکبر، جہاں اس کے مولا وہاں اس کا اکبر. تو میں بعد قضا کربلا میرا، میں بعد قضا، جسے یقینہ اس نے بولا ہے میں بعد قضا کربلا میں رہوں گا. آخری ایک شعر اور بات کیا تھی جو خوش ہو رہا تھا اس کے لیے. اچھا پڑھو وہ شعر پڑھو، ادھر ہو. ادھر ہو. پسینے سے جس کے یوسف گرے اسے اکبر کہتے ہیں. پسینے سے جس کے یوسف گرے اسے اکبر کہتے ہیں. پسینے سے جس کے یوسف گرے اسے اکبر کہتے ہیں. اس سر میں مصطفیٰ لڑنے میں عباس اسے اکبر کہتے ہیں. اس سر میں مصطفیٰ لڑنے میں عباس اسے اکبر کہتے ہیں. تعلق ہے علی اکبر کا خدا سے اتنا کہ عذاب بھی پہلے اللہ اور پھر اکبر. جیتے رہو شہزادہ علی اکبر کے صدقے جیتے رہو. چلو تم نے میرے لیے شعر پڑھا، یہ شعر میں تمہاری طرف سے پڑھتا ہوں. مطلب مشکل ہو تو خاموش رہیے گا. شعر میں سب بولے، کیوں اگر نہ بولے تو زد میں آ جائیں گے. وہ ایک ہی شعر پڑھتا ہے تو یہاں میں نے اب تک پڑھا بھی نہیں ہے.
کسی یقین ہے؟ کیا یقین ہے؟ علی بناتے ہیں مولا، علی بناتے ہیں. میں جلدی جلدی پڑھوں گا، کبھی زندگی میں نے اتنا تیزی کلام نہیں پڑھا. آخری شعر میرا وعدہ ہو گیا. علی بناتے ہیں مولا، نہیں سارے بولے نا، علی بناتے ہیں مولا. علی بنا کیا رہے ہیں؟ علی بناتے ہیں مولا، علی بناتے ہیں. علی بنا کیا رہے ہیں؟ ہر ایک اتنا نورانا علی بناتے ہیں. ہر ایک. اب میں آخری شعر میں منبر چھوڑ رہا ہوں. جو علی کے ذکر پہ بول سکتا ہے، جو خوش ہو رہا تھا حسن بھائی کی طرف سے، جو خوش ہو رہا ہے جشن میں، صرف علی نے بنایا ہی اسی کے لیے. علی نے بنایا کیا؟ علی بنا